آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہے، اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہتے، اپنے سوالات رکھتے، اپنے مسئلے رکھتے، اور در مصطفیٰ پر اپنے خالی دامن بھر کر واپس جاتے، اپنا کشکول طلب خالی لے کر کے آتے اور خیرات مصطفی لے کر اپنے داماں بھر کر واپس چلے جاتے۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ناز میں حاضر ہے، اور ان کا ایک بچپنا تھا، اپنے بچپنے بچہ جس طرح بچپنے میں اپنی معاملات میں گرفتار رہتا ہے، معاملات میں مصروف رہتا ہے، آقا حسن مجتبی بھی اپنے معاملات میں لگے ہوئے تھے۔ ہوا یہ کچھ دیر میں ایک دیہات کے صحابی آئے، ایک دیہاتی شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر انہوں نے ہرن کا ایک بچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ بولو نا، بطور تحفہ نذرانہ پیش کیا، دست بوسی کی، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوئے، اور پھر ہرن کا ایک بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کیا، تحفہ پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آقا حسن مجتبی جو چھوٹے شہزادے تھے نا، وہ اس ہرن کے بچے سے کھیلنے لگے، کھیل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہرن کے بچے سے جو لگاؤ، اٹیچمنٹ دیکھا، بچوں کا ایسے بھی جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ دیکھا، محبت دیکھی، پیار دیکھا، فرمایا اے میرے بیٹے حسن، یہ تمہارے لیے ہے، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرن کے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ وارے اس ہرن کے بچے کی قسمت کہ جنتی جوانوں کا سردار اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آغوش میں لے لیا، لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ جب گھر پہنچے تو چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ میرے بڑے بھائی ہرن کے ایک بچے کو لے آئے ہیں، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا اے میرے بڑے بھائی حسن، آپ یہ بچہ کدھر سے لائے ہو، کہاں سے لے آئے ہو؟ آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسین تمہیں نہیں معلوم، یہ مجھے نانا نے دیا ہے، یہ مجھے ہمارے نانا نے عنایت فرمایا ہے۔ اب امام حسین چونکہ امام حسن سے بھی چھوٹے تھے، ہے نا، تو چھوٹا بچہ پھر اس کا ذہن اور الگ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، چلنے لگے۔ سیدہ بی بی زہرا پاک نے مچل کر پوچھا بیٹے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا امی جان، نانا جان نے میرے بڑے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے، تو میرے لیے بھی ایک ہرن کا بچہ ہوگا۔ اللہ اکبر یہ کہا، اور ننھے ننھے قدم سے حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آئے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لائے، اور آ کر ادب سے کہتے ہیں کہ اے میرے نانا جان، آپ نے ہمارے بڑے بھائی آقا حسن مجتبی کو ہرن کا ایک بچہ دیا، میرے لیے ہرن کا دوسرا بچہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام نے محبت سے حسین امام عالی مقام کو اپنی آغوش میں لیا، ان کو چوما، اور چوم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسکین دینے لگے، دلاسا دینے لگے، سمجھانے لگے۔ کیونکہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کوئی باہر سے ہرن کے بچہ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو ایک اتفاق ہو گیا تھا، اور ایک دیہات کے آپ کے عاشق نے، آپ کے صحابی نے آقا علیہ السلام کو نذرانہ پیش کیا تھا، تحفہ ہبہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام امام حسین کو سمجھانے لگے کہ بیٹا وہ تو ایک ہی بچہ تھا، یا یہ معاملہ تھا، یا یہ صورتحال تھی، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے
اپنے نانا سے محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، ایسی محبت کہ یہ وہ نانا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے نواسوں کو کسی چیز کے لیے منع نہیں فرمایا، اپنے نواسوں سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، بڑی الفت کی۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین بچپنے کے عالم میں ضد پر ضد کیے جا رہے ہیں، آپ اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو ہرن کا بچہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ضد پر ضد، اصرار پر اصرار بڑھتے جا رہا ہے۔ جب اصرار عروج پر پہنچا، قریب تھا کہ آقا حسین رو پڑتے، قریب تھا کہ آقا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے۔ دروازے مصطفیٰ پر دستک ہوتی ہے، دروازے کھولے گئے۔ اب جب دروازہ کھلا تو کوئی بشر نہ تھا، کوئی انسان نہ تھا، بلکہ جنگل سے ہرن خود اپنے بچے کو لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہرن آئی اور روایتوں میں ہے کہ اللہ نے اس ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اب وہ ہرن انسانی زبان میں کلام کرتی ہے اور عرض کرتی ہے آقا میرے ایک بچے کا شکار تو آپ کے اس عاشق نے کیا اور وہ بچہ آپ کو ہبہ کر دیا، اور میرا دوسرا بچہ میرے پاس تھا۔ جب آپ کے نواسے حضرت امام حسین ہرن کے بچے کی تڑپ میں مچل رہے تھے، مجھے رب نے حکم فرمایا کہ حسین کے اشک گرنے سے پہلے اپنا دوسرا بچہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش فرما دو۔ یہ میں لے کر آئی ہوں، اسے قبول کر لیں۔ ارے حسین کا مرتبہ وہ ہے کہ جنگل کے جانور بھی امام علی مقام کی غم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی الفت ہے کہ حسین اعظم کی آنکھوں سے اشک نہ جاری ہو جائے۔ اور طوف ہے ان یزیدیوں پر، افسوس ہے ان 22,000 کے جہنمی لشکر پر کہ جنگل کے جانوروں کو حسین کے آنسوؤں کی قدر ہے، مگر ان 22,000 کے ظالم لشکر نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ وہی نواسا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ان کو خیال نہ آیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا پکا حسینی بنائے۔ حضرات محترم بات چلی ہے تو سنو، میرے آقا حسین کی عظمت و شان کیا ہے۔ 25 حج میرے آقا نے پیدل کیے۔ آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بھائی ساتھ میں حج کرتے رہے۔ کتنے حج کیے بولو؟ 25 حج پیدل کیے ہیں۔ سواریاں ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب کوئی کہتا کہ حضور سواری پر آ جائے تو جواب کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے رب کی بارگاہ میں سواری پر جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 25 حج آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل کیے ہیں۔ ابھی ایک ہندوستان سے بھی جا رہا ہے نا بھائی، ہم نے دلوں میں تو نہیں دیکھا ہے نا، اللہ جانے والے کے حج کو قبول کرے۔ وہ جا رہا ہے، اللہ اس کا حج قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم کسی کو طنز و تان نہیں کرتے، لیکن اب مسلمان اندر اندر ٹانگ کھینچنا بند کر دے، بس اندر اندر ٹانگیں کھینچنا بند کر دے۔ آ رہا ہوں میں اپنے موضوع پر تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کے سفر کے لیے آئے۔ غالباً یہ سفر حج ہوگا، کتاب میں سفر حج کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کسی وجہ سے یا حج کے سفر کے لیے کوئی وجہ رہی ہوگی، مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ آئے، اور پھر جب مکۃ المکرمہ سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے تھے تو راستے میں کیا واقعہ پیش آتا ہے سنو۔ اللہ اکبر۔ راستے میں یہ ہوا، ابن مطیع نام کے ایک شخص
آقا حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، آپ کے ناز تو امام الانبیاء نے اٹھائے ہیں، آپ خاتون جنت کے شہزادے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا بولو کیا کام ہے، کیا حاجت ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں زمانے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ بھی آ گیا، آپ مسافر تھے اور وہ مقیم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میرا ایک کنواں ہے اور حال یہ ہے کہ میرا کنواں اتنا استعمال ہوا کہ اب وہ خشک ہونے کے قریب ہے، یعنی کنویں کی حالت یہ ہے کہ ایک بالٹی پانی بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ اب کنویں میں اتنا پانی رہ گیا ہے کہ ایک بالٹی پانی بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور آپ تو کریم ابن کریم ہو، آپ کے ناز تو امام الانبیاء نے اٹھائے ہیں، آپ خاتون جنت اور باب مدینۃ العلم کے آپ منظور نظر ہو، کرم فرمائیں، نگاہیں کرم فرمائیں۔ آقا حسین سمجھ گئے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ دیکھو پھر مانگا بھی انہی سے جاتا ہے جو دینے کی طاقت رکھتے ہو، ورنہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے مانگا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے کس سے مانگا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور میرے پاس یہ ایک ہی کنواں ہے اور وہ خشک ہونے کے قریب ہے، ایک بالٹی پانی نہیں نکل سکتا، یہ اس کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ نگاہیں کرم فرمایا۔ آقا حسین نے فرمایا چل ٹھیک ہے، لے چل مجھے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ چلے اور اس کنویں پر تشریف لائے۔ فرمایا لا اس کا ایک برتن میں مجھے پانی دے، ایک باؤل میں، ایک کٹورے میں، ایک برتن میں آقا حسین کو پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے چند گھونٹ پیے، چند گھونٹ پانی پیا اور پھر آپ نے تھوڑا پانی منہ میں بچا کر کلی فرمائی، منہ میں پانی کو ہلایا، حرکت دی، کلی کرتے ہیں اس طرح، اور پھر جب پانی کو منہ سے نکالا تو اس کلی والے پانی کو آپ نے کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منہ سے پانی نکل کر کنویں میں گیا، ابن متی کہتے ہیں کہ اس پانی کا کنویں میں جانا تھا، حال یہ تھا کہ کنواں خشک ہونے والا تھا، ایک بالٹی پانی تک اس میں نہ تھا، خشک ہونے والا کنواں تھا، مگر آقا حسین نے جیسے اپنے منہ کے پانی کو اس کنویں میں ڈالا، پورا کنواں بھر گیا اور پانی جوش مارنے لگا۔ پانی اتنا ابلا کہ کنویں کی کناریوں سے باہر آنے لگا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے پھر اس پانی کو پیا، جب ہم نے اس پانی کو پیا تو پہلے کچھ تھا مگر اب نواسہ مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی تو اب اس کی لذت بدل گئی، اب اس کی لذتیں بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ ہے آقا حسین جس کا کنواں خشک ہو گیا ہو، اگر اپنے منہ کا چلو بھر پانی، ایک کلی کا پانی ڈال دے تو کنویں ابل پڑتے ہیں، چشمے ابل پڑتے ہیں۔ پھر کربلا میں یزیدی کتوں نے پانی بند کر کے کیا بتایا کہ ہم نے پانی بند، ارے نادانو تم نے پانی بند نہ کیا، یہ تو میرے حسین تھے جنہوں نے خود پانی سے انحراف کر لیا، خود پانی سے چہرہ پھیر لیا، ورنہ اگر میرے حسین چاہتے تو زمین کربلا سے زمزم جاری ہو جاتا، زمین کربلا سے زمزم کے چشمے ابل پڑتے، مدینے کا مکے کا زمزم کربلا کے میدان میں لوگوں کو نظر آ جاتا اگر آقا حسین دکھانا چاہتے۔ لیکن آقا حسین نے صبر اور استقامت سے کام لیا اور امت کو سبق دیا۔